ترقی پہ وہ، لیکن وہ شوگر کے لیے بہت اچھا فائدہ کر رہا ہے۔ انسولین جو لوگ لگاتے تھے ان کے انسولین بھی چھوڑ گئی ہیں بہت سارے لوگ، اور جو شوگر سے جو کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیروں میں سن ہونا، پھوڑے پھنسے نکلنا، دانے نکلنا، زخم ہونا، وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ مصفی کے طور پہ بھی چلا سکتا ہوں، میزل میں بھی چلا سکتا ہاں، عام طور پہ جو ہے وہ شوگر ہائی ہونے کے زیادہ نسخے بتائے جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ ہائپر ڈائبٹیز کہلاتی ہے یہ جو ہے، اور اس کے لیے بہترین چیز جو ہے، یعنی کہ شوگر کے کم ہونے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے ایک پاؤڈر بنتا ہے جو حکمہ کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ 4 حرف کا پاؤڈر ہے، 4 حروف ہیں حکمہ کے، تو ہے سے حروف یعنی کہ حالون، ایسا نہیں بات، اور بعض حکمہ اس کو ہرمل لیتے ہیں۔ اچھا، کاف سے کلونجی، میم سے میتھی دانہ، اور الف سے آملہ، یہ چاروں چیزیں مکس کر کے پیس کے رکھ لی جائے تو کبھی نہ ہائی ہوتی ہے نہ لو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کی خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کے دل کی حرکت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جیسے 35%، 40%، 50% پہ آ جاتا ہے، یہ کم ہونے لگتی ہے، اس کو بھی یہ لیول پر لے آتا ہے۔ ہاں، اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جگر کی اور لب لبے کی چربی کو دور کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گردوں کو فعال کرتا ہے۔ اچھا، کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے، وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرتا ہے، اور قدرتی طور پر جو ہے انسولین پیدا کر کے شوگر کو خون میں سے نہ کم ہونے دیتا ہے نہ آگے بڑھنے دیتا ہے، لیول برقرار رہتا ہے، لیول برقرار رہتا ہے، یعنی کہ فنکشن کو جب یہ درست کرتا ہے نا۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے جسم میں جہاں بھی غدود ہے وہ 2 ہیں، اللہ نے جوڑے سے بنائے ہیں غدود۔ اب ان میں دونوں میں سے ایک کا کام الگ الگ ہے۔ ایک کا کام جو ہے غدود کا وہ ناقلہ ہے، اور ایک کا کام جاذبہ ہے۔ ناقلہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، جنریٹ کرتا ہے وہ کسی بھی رطوبت کو، اور جاذبہ جو ہے وہ اس کو بڑھنے سے روکتا ہے، اگر وہ بڑھنے لگتی ہے تو واپس جذب کر لیتا ہے، تو بیلنس رہتی ہیں رطوبتیں ہماری۔ یہ پورے سسٹم ہے، نظام، پورا نظام ہے یہ۔ جیسے کہ اب جگر جو ہے وہ صفرا جنریٹ کرتا ہے، تو اس کی قوت جو ناقلہ ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اور جاذبہ جو ہے وہ اس کو ایک حد تک رکھتا ہے، بڑھنے نہیں دیتا۔ جب جتنی ہمیں ضرورت ہے ہمارے بدن کو، جب اتنا ہو گیا وہ نے واپس جذب کرنا شروع کر دیا، اس کو واپس لینے لگا وہ، آئی نا سمجھ بات؟ تو جس سے ہمارا بالکل جگر کا نظام درست رہے گا۔ لیکن اگر جاذبہ خراب ہو جائے تو پھر وہ ناقلہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یرقان کی کیفیت ہو جاتی ہے، پورا جسم پیلا ہونے لگتا ہے، صفرا بڑھنے لگتا ہے، پیلی پیلی الٹیاں آنے لگتی ہیں، پت پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ان غدودوں کے نظام کو بالکل درست کرتا ہے، اپنی جگہ پہ لاتا ہے۔ یہی حال لب لبے کا ہے کہ وہ انسولین خارج بھی کرتا ہے، انسولین جذب بھی کرتا ہے۔ اب اگر جاذبہ بڑھ جائے، ناقلہ کم ہو جائے، تو خون میں شامل ہونے لگے گی شوگر، کیونکہ انسولین روکتی ہے۔ انسولین جو ہے اس کو خون میں نہیں جانے دیتی، بلکہ پٹھوں میں جذب کراتی ہے، جس سے گلوکوز ہمارے جسم کو لگتا ہے، دماغ پیوست کرتا ہے اور پٹھوں کو قوت دیتا ہے اس کی، تو ہماری ایکٹیویٹی صحیح رہتی ہے بالکل۔ اب اگر وہ جاذبہ قوت ختم ہو جائے تو پھر شوگر گرنے لگے گی۔ آپ آگے سمجھ بات؟ وہ زیادہ جذب کر رہی ہے، شوگر گر رہی ہے۔ تو جب تک ہمارا دونوں نظام بالکل اپنے لیول میں نہ ہوں
تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا ضرور. اس کی مقدار خوراک کیا ہے؟ ہم وزن ہے اس کا؟ یہ سب چیزیں ہم وزن ہیں، اور مقدار خوراک اس کی جو ہے وہ آدھی چائے کی چمچی ہے، یعنی کہ 2 گرام تک. ایک ٹائم کو لوگ ایک ٹائم صبح شام لے، کھانے سے پہلے لے، چائے کھانے کے بعد لے. کھانے سے پہلے لے آدھا گھنٹہ پہلے لے، کھانے کے بعد لے 1 گھنٹے بعد لے. تو یہ بالکل لیول پر رکھتی ہے. اور جو لوگ کثرت سے چنے استعمال کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی شوگر نہیں ہوتی. قوت جاذبہ ان کی بہترین ہوتی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، شوگر میٹھے کے ساتھ ساتھ نشاستہ دار چیزیں بھی بڑھاتی ہیں. جیسے کہ ہمارا گندم کا آٹا ہے، چاول ہے، یہ جتنی بھی نشاستہ دار چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو بند کر دیں کھانا تو شوگر اپنے آپ لیول پر آ جاتی ہے. ویسے ہی شوگر چینی نہیں بڑھاتی، یہ بھی بات ہے، لیکن جب شوگر ہو جائے تو چینی نقصان کرتی ہے پھر، کیونکہ پھر بدن اس کو قبول نہیں کرتا. آئی نا سمجھ بات؟ تو ہمارے جب تک غدود بیلنس میں رہتے ہیں، اچھا ان چاروں چیزوں کا اثر غدودوں پہ بہترین ہے. ایسے سمجھیں کہ جتنی بھی غیر طبعی کیفیات ہیں ان کو درست کر دیتا ہے. بالکل درست کر دیتا ہے، بالکل درست کر دیتا ہے. ایسے سمجھیں کہ وہ کائے کلب ہوگا نا تمام امراض میں پھر یہ ہاں، تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے اگر دیکھا جائے تو استعمال کرنے میں. اور میتھی دانہ اور کلونجی کے بارے میں تو یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ اس مقصد کے لیے ہیں. ہاں، کیونکہ میتھی دانہ جو ہے وہ صفرا بڑھاتا ہے، اور کلونجی سودا کے لیے بہترین ہے. آملہ صفرا کو توڑتا ہے، تو ایک بیلنس نسخہ بن جاتا ہے وہ. اچھا، ہالون جو ہے، ہالون اصحابی طاقت کے لیے بہترین دوا ہے. یعنی کہ یوں کہا جائے کہ اعصاب جن کے کمزور ہوں، جن کے اعصاب ایکٹیو نہ رہیں، سستی رہتی ہے، ہالون کے لیے بہت بہترین دوا ہے. اب یہ چاروں چیزیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو ایک بہترین مرکب ہو جاتا ہے یہ. اور جو بہترین مرکب ہے وہ گردے، دل، دماغ سب کے لیے بہترین ہے. پھر وہ اپنی انفرادی جو ان کی قوتیں ان کے ساتھ ساتھ ملاپ کے بعد وہ اور بڑھ جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے معاون ہو جاتے ہیں نا. 2 گرام صبح شام 2 گرام صبح شام بہترین دوا ہے یہ. یہ تمام مزاجوں کو دے سکتے ہیں؟ ہر مزاج کو، اس لیے کہ آملہ صفرا گرمی کو توڑ رہا ہے، ایک سودا کو توڑ رہا ہے، تو ایک صفرا کو توڑ رہا ہے، تو ایک بلغم کو توڑ رہا ہے. تو کسی کو بڑھنے نہیں دے گا اور کسی کو کم نہیں ہونے دیں گے. تو جب خلطیں آپ کی برابر رہیں گی تو آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی. بلڈ پریشر کے اپ ڈاؤن کا بھی میں بہترین دوا ہے یہ. اچھا، بلڈ پریشر خود کوئی مرض نہیں ہے، جیسے کھانسی خود مرض نہیں ہے کوئی. کھانسی ایک علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں پہ کوئی بد رطوبت آ رہی ہے، بری رطوبت آ رہی ہے، تو اس کو دفع کر رہی ہے اپنے اوپر سے. تو وہ کھانسی اٹھتی ہے، بلغم کو باہر پھینکتی رہتی ہے تاکہ پھیپھڑوں میں جمع نہ ہو، دھسکا رکھ کے باہر نکال دیتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اسی طریقے سے ہچکی ہے کہ اگر معدے پہ کوئی غلط رطوبت آ جاتی ہے تو فوراً اس کو پھینکتا ہے تو وہ ہچکی لگتی ہے، وہ نکالنا چاہتا ہے، اس کو ہٹانا چاہتا ہے اپنے اوپر سے. اسی طریقے سے بلڈ پریشر ہے کہ ہمارے گردوں کا فنکشن بگڑ رہا ہے، یا ہمارے دل کا فنکشن بگڑ رہا ہے، یا ہمارے خون میں گاڑھا پن ہو رہا ہے جس کو ہمارا دل جو ہے وہ صحیح معنوں میں سینکشن اور ڈیلیوری نہیں کر پا رہا. تو اب یہ جب باتیں پیدا ہوتی ہیں، اچھا گیس اور تبخیر کی وجہ سے بھی گیس لاک کرتی ہے دل کے پردوں میں، لاکنگ کرتی ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، کیونکہ سینکشن اور ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اب دل کا کام ہی یہی ہے نا کہ وہ دل 2 کام کر رہا ہے، ایک خون لے رہا ہے اور ایک خون دے رہا ہے. ایک سیکشن سے خون آ رہا ہے، ایک سیکشن سے جا رہا ہے. یہ اس کا کام ہے بس، کہ برابر وہ جاری رکھے اس کو اور بیلنس میں رکھے بالکل، کہ جتنا لے اتنا دے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور دینے میں دے رہا ہوتا ہے وہ، تو آپ کو دم اکھڑنے لگتا ہے، آپ کے سانس اکھڑنے لگتی ہے، آپ کو گھبراہٹ، بے چینی، پسینے آنے لگتے ہیں. آگے سمجھ بات. اور پھر چونکہ وہ ڈلیوری زیادہ کر رہا ہے تو بلڈ، خون دماغ میں اکٹھا ہونے لگے گا، رکنے لگے گا، تو اب بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے گا آپ کا، جس سے اگر زیادہ رک جائے تو نسیں پھٹ سکتی ہیں. تو یہ مرض نہیں ہے خود کوئی، یہ علامت ہے. جب یہ علامت پیدا ہونے لگے تو اب مرض ڈھونڈو کہ مرض کیا ہے. جب اس کو دور کر دو گے تم، یہ اپنے آپ نارمل ہو جائے گا. اب ہم بلڈ پریشر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مرض کے پیچھے نہیں لگتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ. اب ساری عمر کی دوا کھاتے رہو، مسئلہ وہیں کھڑا رہے گا. کیونکہ جو فطری نظام ہے اس کو درست کرنا ہے تمہیں. اب خون گاڑھا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چکنائی زیادہ ہو رہی ہے خون میں پیدا، لہٰذا اس چکنائی کو کاٹنے کی کوشش کرو، کم کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ لیول پر آ جائے گا. دل کا اگر فنکشن بگڑ رہا ہے تو اس کو فنکشن کو بحال کرو، یہ اپنے آپ لیول پر آ جائے گا. گردوں کا فنکشن بگڑ رہا ہے، ان کا فنکشن درست کر دو، یہ لیول پر آ جائے گا. تو ہم علامات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سبب کو چھوڑ دیتے ہیں. سبب کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ بیماری ہمیشہ کی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے. بیماری کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم حالات میں یہ نسخہ؟ یہ صحت مند آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، بہت اعلیٰ نسخہ ہے یہ. اور پھر اتنا تو جتنا تم استعمال کرو گے اتنا تو روزانہ ہانڈی میں کھاتے ہو سالن میں ڈال کے. سبحان اللہ. وہ مطلب آٹومیٹکلی ہمارے جسم میں شامل ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ایک بات اور بھی ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ارادے کا جو ہے نا بڑا عمل دخل ہے کسی چیز پر بھی. جی 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 بالکل. میں ہانڈی میں وہی ہلدی کھا رہا ہوں، وہی مرچیں کھا رہا ہوں، لیکن میں اس کے فوائد کے حساب سے نہیں کھا رہا، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہوں. صحیح بالکل. لیکن جب وہی چیز میں فوائد کی نیت سے کھاتا ہوں اور ارادے سے کھاتا ہوں تو وہ جسم چونکہ دماغ میرا اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے اس حالت کے لیے، سبحان اللہ. تو وہ وہیں جا کے اپنا افیکٹ کرتا ہے. اسی لیے حضرت وہ کہتے ہیں نا کہ صرف چلتے رہنا ورزش نہیں ہے، ورزش کی نیت سے چلو تو چل ورزش ہے. حالانکہ بندہ چل رہا ہوتا ہے سارا دن چل رہا ہوتا ہے، فائدہ نہیں ملتا، نہیں، کیونکہ اس کا ذہن اس طرف نہیں ہے نا، مائل نہیں ہے. اسی لیے تو حدیث بھی ہے نا کہ مومن کا ارادہ نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو اس لیے ارادے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں، ہم یہ چیز روز کھاتے ہیں لیکن ہم ارادے سے جب کھاتے ہیں تو اس کا فنکشن الگ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ. اچھا سر، بیچ میں آپ نے وہ ہچکی کا ارشاد فرمایا، لیکن بعض اوقات کبھی کبھی ہچکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ روکے نہیں رکتی، مختلف دواؤں سے یا مختلف ٹوٹکوں سے بھی نہیں رکتی. وہ پھر کیا سبب ہوتا ہے اور اس کا سد باب کیا ہے؟ ہچکی کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ ہلدی ہے، تھوڑے سے شہد میں ملا کے چٹا دی جائے. ہاں اچھا، جو لوگ سگریٹ وگریٹ پیتے تھے تو وہ ان کی سگریٹ میں ڈال دی جاتی تھی، وہ ایک کش لگائے ہلدی چھٹکی بن جاتی ہے. دوسری بات، آج کل کے سائنس کے دور میں آئس کریم وغیرہ بہت چلتی ہے، کیا جگہ جگہ آرام سے مل جاتی ہے. ایک آدھ کلفی یا ایک آدھ کپ آئس کریم کا کھلا دو، وہ اس کی حس جو ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی ہچکی رک جاتی ہے آرام سے. قرآن پاک سناتے ہوئے گلا خشک ہو جاتا ہے. تو ملیٹھی ہے نا، ملیٹھی کو پان کے رس میں اگر گولیاں بنا لی جائیں اور وہ چوسی جائے تو سب فرسٹ کلاس ہے. اور اگر پان کا رس نہیں ملے تو ملیٹھی اور منقہ اور کالی مرچ، جیسے مثال طور پر 2 تولہ یعنی کہ آدھی چھٹاک اگر ملیٹھی ہے تو 5 گرام اس میں کالی مرچ ہو اور 1 چھٹاک منقہ ہو. اس کو پیس کے کوٹ کے گولیاں بنا کے رکھ لو، پیسو چوسو. گلے کو بھی صاف کرتی ہے، آواز کو بھی صاف کرتی ہے، گلے کی نالیوں کو بھی کھولتی ہے اور نالی کی خشکی کو بھی دور کرتی ہے. روزانہ
بیان فرمائیے گا میتھی اگر 24 گرام ہے تو منقع کتنا؟ نہیں ملیٹھی، ملیٹھی سوری 25 گرام ملیٹھی، 5 گرام کالی مرچ اور 50 گرام منقع بیج نکال کر. تو یہ بہترین ہے چوسنے کے لیے گولی، اور بے ضرر ہے اور طاقتور ہے. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جسم کے حوالے سے اس کو پوچھ رہی ہے تو یہ ارق النساء یا ارق